ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ما ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر کریم، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اچھا قرض تو وہ اس کے لیے دونے کرے اور اس کو عزت کا ثواب ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کے ساتھ لوگوں کو مسلمانوں کی حمایت میں کفار کے ساتھ جہاد کرنے میں اور فقیر و محتاج مسلمانوں کی مدد کرنے میں اپنا مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو خوش دلی کے ساتھ اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کے خرچ کرنے کا ثواب اسے کئی گنا بڑھا کر دے، اور اس اضافے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اچھا اجر ہے اور اسے اس کے اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی بارگاہ میں قبولیت کے ساتھ دیا جائے گا۔ یہاں آیت میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کو قرض سے اس طور پر تعبیر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنی راہ میں خرچ کرنے پر جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے اور اس کا ثواب بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے تو اللہ اس کے لیے اس قرض کو بہت گنا بڑھا دے، اور اللہ تنگی دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور ارشاد فرمایا، ترجمہ ان لوگوں کی مثال جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، ہر بالی میں 100 دانے ہیں، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کے معاملے میں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے جذبے کی ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ آیت من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا نازل ہوئی تو حضرت ابو دحدہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم قرض دیں؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں اے ابو دحدہ۔ ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اپنا دست اقدس مجھے دکھائیے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست اقدس تھام کر عرض کی، میں نے اپنا باغ اپنے رب کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کے باغ میں 600 کھجور کے درخت تھے اور ام دحدہ اور ان کے بچے بھی اسی میں رہتے تھے۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پکارا، اے ام دحدہ۔ انہوں نے عرض کی، لبیک میں حاضر ہوں۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ اس باغ سے نکل چلیں، کیونکہ میں نے اس باغ کو اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں بطور قرض پیش کر دیا ہے۔ یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم۔ جس دن تم ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو دیکھو گے کہ ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دہنے دوڑتا ہے، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے بارے میں خبر دی کہ قیامت کے دن مومن مردوں اور ایمان والی عورتوں کو بولے صراط پر اس حال میں تم دیکھو گے کہ ان کے ایمان اور بندگی کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیں جانب دوڑ رہا ہے، اور وہ نور جنت کی طرف ان کی رہنمائی کر رہا ہے، اور پل صراط سے گزر جانے کے بعد ان سے فرمایا جائے گا کہ آج تمہاری سب سے زیادہ خوشی کی بات وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، تم ان میں ہمیشہ رہو گے، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اسی نور کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ اے ایمان والوں، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہ کی طرف لوٹنا نہ ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں لے جائے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ جس دن اللہ نبی اور ان کے ساتھ کے ایمان والوں کو رسوا نہ کرے گا، ان کا نور ان کے آگے اور ان کے دائیں دوڑتا ہوگا،
وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے اور ہمیں بخش دے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان یسعى نورہم بین ایدیہم کے بارے میں فرماتے ہیں ایمان والوں کو ان کے اعمال کے مطابق نور عطا کیا جائے گا جس کی روشنی میں وہ پورے صراط پار کریں گے، حتیٰ کہ ان میں سے بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور پہاڑ کی مانند ہوگا، اور بعض مومن ایسے ہوں گے جن کا نور کھجور کے درخت کی مثل ہوگا، اور ان میں سے سب سے کم نور اس شخص کا ہوگا جس کا نور اس کے انگوٹھے پر ہوگا، جو کہ کبھی روشن ہوگا اور کبھی بجھ جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔